شیعہ کو عموماً بدنام کرنے کے لیے، متہم کرنے کے لیے، تحقیر کے لیے، تذلیل کے لیے رافضی کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے، رے الف فے ضاد یہ رافضی. تاریخ بھر میں کہا جاتا تھا، ائمہ کے زمانے سے شروع ہوا ان کو رافضی کہنا، شیعوں کو رافضی کہتے تھے. کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، مخالفین کی جتنی کتابیں ہیں وہ جب کسی کو لکھنا ہو یہ شیعہ ہے، یا مثلا لکھنا ہو یہ ان کے اپنے نفرت کا اظہار کرنا ہو، یقینے کا اظہار کرنا ہو، گمراہ کہنا ہو، فلاں کہنا ہو، باطل کہنا ہو، تو یہ سب کچھ نہیں لکھتے، اتنا ہی لکھ دیتے ہیں یہ رافضی ہے، بس کافی ہوتا ہے یہ. باقی پڑھنے والے خود سمجھ جاتے ہیں کہ کیا ہے. کبھی غور کیا ہے اس عنوان کے متعلق جس عنوان سے شیعہ کو متہم کیا جاتا ہے کہ شیعہ رافضی ہیں؟ ابھی عقیدے کے لحاظ سے عقیدتی میدان میں رافضی کہا جاتا ہے، اس تناظر میں کہا جاتا ہے شیعہ کو رافضی. پہلے یہ اصطلاح جب شروع ہوئی تھی یہ سیاسی اصطلاح تھی، حکومتی اصطلاح تھی. حکومتیں جب کسی قوم کو، کسی شخص کو، کسی گروہ کو، کسی سلسلے کو کوئی عنوان دیں یا سیاسی گروہ عنوان دیں تو وہ سیاسی عناوین ہوتے ہیں. جب علماء جو غیر سیاسی علماء ہوں وہ فرقہ واریت کے عنوان سے یا مذہبی تعصب کی بنیاد پر اگر کسی کو کوئی عنوان دیں تو وہ مذہبی عنوان بن جاتا ہے. شیعہ ایک عنوان ہے اور ان کو عنوان دیتے ہیں رافضی کا. یہ رافضی سیاسی بنو امیہ کا دیا ہوا عنوان ہے تشیع کے لیے، ان کو رافضی کہا جاتا ہے. عربی لفظ ہے یہ بھی. رفض بعض ایسے الفاظ ہیں نا جو بعض گاڑ کے شیعوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. یہ ایسا لفظ ہے کہ جس کا کسی روایت کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے، یعنی اس کے شیعہ کو رافضی کہنے کے اوپر کوئی جھوٹی روایت بھی پیش نہیں کی جا سکتی چونکہ ہے نہیں ہے. یہ پہلے بنو امیہ کے حکمرانوں نے اور بنو امیہ کی حکومتوں سے مربوط علماء، درباری علماء نے شیعوں کو رافضی کہنا شروع کیا، اور وہ بھی سیاسی پہلو سے ان کو رافضی کہنا شروع کیا. رفض شیعہ کی پہچان تھی، تاریخ بھر میں پہچان ہے، شیعہ کی پہچان رفض ہے اور ہمیشہ رافضی کہلاتے رہے ہیں. دوسرے مخالفین آپس میں خود نہیں کہتے تھے لیکن مخالفین کے نزدیک ان کی پہچان رافضی ہے. رفض انکار کو کہتے ہیں، حکومت وقت کا انکار، حاکم نہ ماننا. جو بھی حاکم بنا ہے آپ اس کا انکار کر دو کہ ہم اس کو حاکم نہیں مانتے، اپنا حاکم نہیں مانتے، اس کو، اس کی بیعت میں نہیں ہے، اس کی اطاعت میں نہیں ہے ہم. اس کو عربی زبان میں رفض کہتے ہیں. رفضا یعنی انکار کر دیا، اس نے طرد کر دیا، ٹھکرا دیا. نہ ماننے والا رافضی ہے. اب یہاں بعض نے کہا ہے کہ اس وجہ سے شیعہ کو رافضی کہتے ہیں چونکہ یہ خلفاء کو نہیں مانتے. جو رسول اللہ کے بعد حکومت کا سلسلہ شروع ہوا، خلفاء کو نہیں مانتے، خلیفہ اول، دوم، سوم کو، اس وجہ سے ان کو رافضی کہا جاتا ہے. جبکہ اس زمانے میں نہیں کہا جاتا تھا، خلفاء کے زمانے میں یہ اصطلاح شروع نہیں ہوئی تھی، خلفاء کے زمانے کی نہیں ہے یہ اصطلاح. یہ بنو امیہ کی حکومت میں رائج ہوا یہ لفظ. بنو امیہ نے یہ پہچان بنا دی یا ان کے وابستہ علماء نے شیعہ کی کہ جو بھی اکثریت کی طرف سے، یا وہ امت کہتے تھے کہ مسلمین کی طرف سے، امت کی طرف سے جس کو بھی حاکم مانا جاتا ہے یہ جماعت اس کو حاکم نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، رفض کرتے ہیں. اس وجہ سے ان کو رافضی کہا جاتا تھا. حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص صحابی امام ہیں اور عدالت میں پیش ہوئے. اس وقت کی بنو امیہ کی عدالت میں کیس پیش ہوا
اور امام صادق علیہ السلام کے صحابی کو گواہ کے طور پر عدالت میں طلب کیا گیا. عمار دہنی نام ہے اس صحابی کا، امام صادق علیہ السلام کا. اسے وہ عنوان گواہ پیش کیا گیا. جھگڑا کسی اور کا تھا، نزاع کچھ اور تھی، قاضی حکومت کا تھا، اور اس قاضی نے گواہ کے طور پر ان کو طلب کیا کہ آپ گواہی دیں، یا مدعی نے گواہ کے طور پر پیش کیا کہ میرے مدعا کا یہ گواہ ہیں. جو ہی عمار دہنی پیش ہوئے، چونکہ شناختہ شدہ شخصیت تھے، معروف تھے، قاضی نے ان کو پہچان لیا اور کہا کہ آپ کی گواہی قبول نہیں ہے، اس شخص کی گواہی قبول نہیں ہے. پوچھا کیوں قبول نہیں ہے؟ تو کہا اس لیے کہ یہ رافضی ہے، اس لیے گواہی قبول نہیں ہے عدالت کے اندر. عمار دہنی نے جب یہ سنا قاضی کی طرف سے، مجمع میں بھری عدالت میں اتنی بڑی مشہور شخصیت کو انہوں نے رافضی کہہ دیا سب کے سامنے. انہیں بہت تکلیف ہوئی، پریشانی ہوئی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بدن لرزنا شروع ہو گیا ان کا. عمار دہنی بہت پریشان ہوئے اور وہیں پہ رونا شروع کر دیا. قاضی نے کہا کہ اے عمار، اگر تجھے اتنی ہی تکلیف پہنچی ہے، رافضی کہنے سے دکھ پہنچا ہے، تو چھوڑ کیوں نہیں دیتا اس مذہب کو، رافضیت کو ترک کیوں نہیں کر دیتا؟ اگر بہت دکھ ہوا ہے، رنج ہوا ہے میرے اس رافضی کہنے سے، تو چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ تو دوسرے مسلمانوں کی طرح کیوں نہیں سیدھا مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ رافضی کیوں ہے تو؟ عمار دہنی نے کہا کہ نہ، اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ تو نے مجھے کوئی بری بات کہہ دی ہے، بلکہ اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ تو نے جو عنوان مجھے دیا ہے، یہ عنوان اتنا عالی ہے، بلند مقام ہے، کہ ڈرتا ہوں کہ یا میں اس کے شاید لائق نہ ہوں، یا تو نے غلط میری طرف نسبت دے دی ہے. تو وہ بہت حیران ہوا قاضی کہ رافضی تو ہم برے عنوان سے کہتے ہیں، مذمت کے لیے کہتے ہیں، تحقیر کے لیے کہتے ہیں، حقارت کے لیے کہتے ہیں، سرزنش کے لیے کہتے ہیں، تو کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا عظیم مقام ہے. کہا ہاں، میرے مولا و آقا امام صادق نے فرمایا تھا. ایک دن ابو بصیر، ایک اور صحابی ہیں امام کے، وہ آئے اور انہوں نے امام ششم کی بارگاہ میں آ کر شکوہ کیا کہ مولا، یہ لوگ ہمیں کوچہ و بازار میں جب ہم گزرتے ہیں تو ہمیں رافضی کہتے ہیں. امام نے فرمایا اچھا، آپ کو رافضی کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا پھر آپ کو کیسے لگتا ہے؟ کہا ہمیں بہت معیوب لگتا ہے، چونکہ تانا دیتے ہیں اور بدنام کرتے ہیں، ہماری بدنامی کے لیے. امام نے فرمایا آج سے سر اٹھا کے، گردن اٹھا کے جب رافضی کہیں تو فخریہ طور پر کہو، قبول کرو ہم رافضی ہیں. تمہیں پتہ ہے رافضی کون سا مقام ہے؟ پھر امام نے فرمایا کہ رافضی سب سے پہلا رفض اور رافضی گروہ کون تھا؟ امام نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر دعوت دی آل فرعون کو، قوم فرعون کو، تو قوم فرعون میں سے 70 افراد فرعون کی الوہیت کا انکار کر کے موسیٰ کی امامت پہ ایمان لے کر آئے. ان لوگوں کو رافضی کہا گیا. وہ تاریخ کے پہلے رافضی تھے جنہوں نے فرعونیت کا انکار کیا ہے، جنہوں نے موسیٰ کی امامت کا اقرار کیا ہے. سب سے پہلا گروہ وہ تھا. پھر اس کے بعد امام نے فرمایا، پھر اس کے بعد فلاں کو کہا گیا. اور یہی غالباً امام پنجم کے بارے میں ہے کہ امام پنجم، امام باقر علیہ السلام کو کسی شخص نے یہی واقعہ بتایا کہ لوگ ہمیں رافضی کہتے ہیں. امام نے فرمایا اچھا تمہیں رافضی کہتے ہیں؟ کہا پھر تمہیں کیا محسوس ہوتا ہے؟ کہا ہمیں برا لگتا ہے. تو امام نے فرمایا پھر سن لو، ہاں انا رافضی، میں بھی رافضی ہوں. اور ایک مشہور شعر ہے امام شافعی کا، ائمہ اربعہ میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل میں ایک امام شافعی ہیں جو بہت ہی منفرد ہیں باقی تینوں ائمہ سے، اہل سنت کے بزرگان میں سے.
یہ بزرگ بہت ہی منفرد حیثیت کے مالک ہیں. یہ اس کے لیے ضروری ہے کسی مجلس میں ان کی پوری تشریح کی جائے. یہ کون تھے اور کس طرح اس درجۂ امامت پہ پہنچے اور ان کے افکار و نظریات کیا ہیں. اس طرح سے کہ تاریخ بھر میں اور آج بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ شیعہ ہیں. اصل میں تقیے میں چھپا ہوا شیعہ تھا یہ. اور اپنے زمانے میں ہی اپنے عصر میں عصر امامت میں یہ بزرگوار یہ حب اہل بیت کا اتنا پرچار کرتے تھے کہ متہم ہو گئے کہ یہ رافضی ہیں. تو ان کا شعر ہے معروف کہ اگر حب آل محمد رفض ہے تو لوگوں سن لو کہ آج کے بعد شافعی رافضی ہے. پھر شافعی بھی رافضی ہے. یہ بہت پرانا لقب ہے, پرانا عنوان ہے. یہ دیا کیوں گیا؟ یہ پہچان کیسے بنی تشیع کی؟ دوسروں نے اسے مذمت کے طور پر استعمال کیا, لیکن یہ لفظ بنیادی طور پر مذمت نہیں تھا. یہ اصل میں شیعہ کی واقعی پہچان تھی. اس لیے کہ شیعہ نے جب ولایت کو مان لیا, جب امامت کو مان لیا, جب تسلیم کر لیا اللہ کی حاکمیت کو اور رسول اللہ کی حاکمیت کو اور علی کی حاکمیت کو و اولاد علی کی حاکمیت کو, تو یہ ایمان کسی اور کی حاکمیت کے قبول کرنے کے ساتھ مل نہیں سکتا. اگر علی ولی ہے پھر کوئی اور حاکم نہیں ہو سکتا. اگر علی مولا ہے پھر کوئی اور حاکم نہیں ہو سکتا. وہ ساری امت مل کے چن لے تو بھی نہیں ہو سکتا. وہ ایک زمانے کے لوگ مل کے چن لے وہ حاکم نہیں ہو سکتا. وہ کوئی قبیلہ چن لے حاکم نہیں ہو سکتا. وہ کوئی مملکت چن لے حاکم نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ چونکہ اللہ کا فرمانا ہے کہ رسول جس کے مولا ہے اس کے بعد علی اس کے مولا ہے. علی اگر مولا ہے تو رفض تو خود ہی آ جاتا ہے. اور سب سے بڑا رافضی کون ہے؟ جو کلمہ پڑھتا ہے, کلمہ طیبہ. رفض انکار کو کہتے ہیں, حاکمیت کے انکار کو کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ لا رفض ہے, یہی رافضیت ہے. اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, یہی رافضیت ہے. اور رافضیت کے بغیر انسان مومن نہیں بن سکتا. رافضیت کے بغیر انسان اللہ کی حاکمیت قبول نہیں کر سکتا. اس لیے خداوند تبارک و تعالی نے جب اپنی الوہیت کا اقرار کروانا چاہا, پہلے دوسروں کی حاکمیت کا انکار کروایا ہے.